ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضلی بریلی علی رضوان ارشاد فرماتے ہیں، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور میں مسلم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مسلم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا جانے والے، اور ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور بدعقیدہ بنا جائے گا بریلی کیسے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے، بدعقیدہ بنا جائے گا بریلی کیسے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے، اور زلزلہ قصر سلم میں پھر نیا آ جائے گا، زلزلہ قصر سلم میں پھر نیا آ جائے گا، میں چلا جاؤں گا کوئی دوسرا آ جائے گا، اور سر کچلنے کے لیے بولے رضا، نزدیک کی سر کچلنے کے لیے بولے رضا، میں جہاں تھا کل وہی عزت رضا آ جائے گا، کل وہی عزت رضا آ جائے گا، اور حضور جیسا پیغمبر کہاں سے لاؤ گے، حضور جیسا پیغمبر کہاں سے لاؤ گے، مثال فاتح خیبر کہاں سے لاؤ گے، اگر نصیب سے پہنچ گئے جنت میں وہاں مدینے کا منظر کہاں سے لاؤ گے، وہاں مدینے کا منظر کہاں سے لاؤ گے، اور ناؤ میری آج نہیں تو تم ڈوبے گی پانی میں، ناؤ میری آج نہیں تو کل ڈوبے گی پانی میں، اور قوم ہماری مستوری ہے مرغا اور بریانی میں ہے، اور تم مجاہد بنو یا پھر غازی بنو، تم مجاہد بنو یا پھر غازی بنو، عجیب ہو مسلمان تو سب سے پہلے نوازی بنو، عجیب ہو مسلمان تو سب سے پہلے نوازی بنو، راستے آسان نہیں منزل کو پانے کے لیے، چل کرے تھے ہر مقدر آزمانے کے لیے، اور کیا نہیں معلوم تمہیں واقعہ کرنے بنا، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں سر کٹانے کے لیے، سر کٹانے کے لیے، اور ہے مدت سے یہی حشرت رہے عالم کے سینے میں، آدھی صاحب کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے، ہے مدت سے یہی حشرت شہ عالم کے سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، ارے نبی کے بھی بلائے کون جاتا ہے مدینے میں، نبی کے بھی بلائے کون جاتا ہے مدینے میں، اور گوارا کب طلب کرتے رہیں گے ہم جدائی کو، گوارا کب طلب کرتے رہیں گے ہم جدائی کو، تمنا ہے بلا لیتے کبھی حج کے مدینے میں، تمنا ہے بلا لیتے کبھی حج کے مہینے میں، محترم حضرات ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میں مسلم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بتا جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اعلیٰ حضرت کا یہ مشرا اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں بول لیجیے اور سمجھ لیجیے، اس کا مشرا یہی ہوتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے جسے سمکایا، دیکھیے کل حاجی صاحب کو مدینے والے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، ان کو چمکایا مدینے والے مصطفیٰ نے، اگر عمر فاروق اعظم کو چمکایا تو عدالت کا شہسوار بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو چمکایا تو صدیق اکبر کو چمکایا تو صداقت کا شہسوار بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے عثمان غنی کو چمکایا تو سخاوت کا شہسوار بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے علی کو چمکایا تو شجاعت کا شہسوار بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے اختر رضا کو چمکایا تاج الشریعہ بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے میرے پیر مرشد حضور نظام الدین اولیاء کو چمکایا، حضور نظام الدین صاحب علی نامہ کو چمکایا تو صوفی صاحب بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے عبدالعزیز کو چمکایا تو حضور حافظ ملت بنا دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے مدینے والے مصطفیٰ نے احمد علی کو چمکایا تو صابر کریری بنا دیا، لیکن جب باری آئی اعلیٰ حضرت کی، جب باری آئی ہم سچے رضا کی، جب باری امام احمد رضا کی، جب مدینے والے مصطفیٰ نے امام احمد رضا کو چمکایا تو امام احمد رضا یہ مصرع دیکھ پڑے کہ چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے کہ رستے میں ہے جا بجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کی شان،
آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے کروڑپتی بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے لکھپتی بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے اربپتی بیٹھے ہیں، لیکن مدینے والے مصطفیٰ بلا نہیں رہے ہیں، وہ جا نہیں پا رہے ہیں، لیکن ان کا کرم دیکھیے کہ ایک بار نہیں بلکہ دو بار مدینے والے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ ان کے مقدس پر قربان چاہیے، مدینے والے مصطفیٰ یہ بلا رہے ہیں اور یہ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ حاجی صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حاجی صاحب جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی تو ان تمام حاضرین کا سب سے پہلے آپ سلام پیش کیجیے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ آپ بہت بڑے بڑے اربپتی ہیں، بہت بڑے بڑے کروڑپتی ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن مدینے والے مصطفیٰ بلا نہیں رہے ہیں اور جا بھی نہیں رہے ہیں۔ اور میرے ذہن میں شعر گونجنے لگا کہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، نبی کے بن بلائے کون؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے بعد جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ ہے، کیونکہ ایک آفتاب کا نور ایک حد کے بعد جھکنے لگتا ہے، لیکن نور محمدی ہر آن دن دگنا رات چوگنا ترقی پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین محمد اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان کی نظر جب ان حدیث پاک پر پڑی تو بریلوی کے داستان اٹھتے ہیں، صبح توبہ میں ہو بڑھتا ہے مارا نور، سچا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ میں بتا تو بادشاہ بڑھتے یہ پیارا نور نور دن گنا بنا دے لال سچا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم حضرات، آپ مشکوٰۃ شریف کی حدیث اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدمے پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب، یہ سن کر کے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ نور تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ مٹی، نہ پانی، نہ آگ، نہ ہوا، کرسے کی کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی نظر جب اس موضوع پر پڑی تو پکار اٹھتے ہیں نکاح عشق بستی میں وہی اول اور وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی طہا، وہی مدینے والے مصطفیٰ اگر جسے بلائے، اگر بلاوا آ جائے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سوچتے ہیں کبھی ایک بار مدینے والے مصطفیٰ بلا لیتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ اپنے مقدر پر ناز کے حاجی صاحب کہ تو ایک بار نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ محترم حضرات، لاسٹ واقعہ ملک ہندوستان پنجاب کی سرزمین پر ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام بھٹنڈا ہے۔ اس میں ایک صحابی رسول آرام فرما رہے ہیں جن کا نام بابا رتن ہندی ہے۔ کیا ہے بابا رتن ہندی؟ ذرا آپ کیا نام ہے؟ بابا رتن ہندی۔ یہ ملک ہندوستان پنجاب کے صوبہ جس جگہ کا نام بھٹنڈا ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ بابا رتن ہندی۔ یہ جات کے تھے پنڈت، کیا تھے؟ جات کے پنڈت تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ یہ ملک ہندوستان سے ملک یمن کا سفر کرتے تھے، اور سفر کرتے تھے اور یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ سفر کے دوران یہ
इशारत भी किया करते थे। मोहतरम हज़रात, बाबा रतन हिंदी ये जान के हैं ये पंडित एक बार क्या करते हैं कि चांद निकला हुआ है, रोशनी फैली हुई है, बाबा रतन हिंदी अपने छत पे बैठे हैं और क्या कहते हैं कि चांद एक चांद दो टुकड़े होता है और दो टुकड़े हो करके एक बार आपस में मिलता है और दो टुकड़े हो जाता है। बाबा रतन हिंदी ये अपने छत से देख रहे हैं, चांदनी निकली हुई है, जो फैला हुआ चांदनी निकली हुई है, सितारों का हुजूम निकला हुआ है, सितारों का हुजूम फैला हुआ है। बाबा रतन हिंदी देखते हैं कि चांद दो टुकड़े हो जाता है। बाबा रतन हिंदी हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो चांद पर भी हुकूमत करता है, कौन ऐसा शख्स है जो चांद पर भी हुकूमत कर रहा है। बाबा रतन हिंदी सुबह उठते हैं, उठने के बाद उनके हिंदुस्तान का शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद लोगों से पूछते हैं है कोई ऐसा शख्स उनके हिंदुस्तान पर, उनके हिंदुस्तान में जो चांद पे भी हुकूमत करता है। बाबा रतन हिंदी जब मुल्क यमन का सफर करते हैं, सफर करने के बाद क्या जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक नाला है और एक नन्हा सा बच्चा है और वो खूबसूरत बच्चा है। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं कि आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन और जमील बच्चा नहीं देखा, आज तक मेरी नजरों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बाबा रतन हिंदी क्या देखते हैं कि वो नाला है और वो बच्चा नाला पार करना चाहता है। बाबा रतन हिंदी सोचते हैं, कहते हैं मेरी जबान हिंदी है और इस बच्चे की जबान अरबी है। बाबा रतन हिंदी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं इस बच्चे से मैं कैसे पूछूं कि बेटा तो नाला पार करना चाहता है। तारीख गवाह है। बाबा रतन हिंदी इशारे तक पूछते हैं ऐ बेटा क्या तो नाला पार करना चाहता है? हाँ वो बच्चा फरमाता है हाँ मैं नाला पार करना चाहता हूँ। बाबा रतन हिंदी जब इतना सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि मेरी जबान हिंदी है और इसकी जबान अरबी है, लेकिन ये मेरी जबान को समझ रहा है। मोहतरम हज़रात, वो कोई आम शख्स नहीं था बल्कि अब्दुल्लाह के नूरे नज़र थे, आमिना के लहज़े जिगर थे। फरमाते हैं बेटा नाला पार करना चाहते हो? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हाँ मैं नाला पार करना चाहता हूँ। बाबा रतन हिंदी मेरे मुस्तफा को उठा करके नाला पार कराते हैं। नाला पार कराने के बाद जब बाबा रतन हिंदी जाना चाहते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो बाबा इधर आओ, वो बाबा मेरे करीब आओ। जब बाबा रतन हिंदी मुस्तफा के करीब जाते हैं, मेरे मुस्तफा बाबा रतन हिंदी की पीठ पर एक मरतबा नहीं बल्कि 7 मरतबा ठोक करके फरमाया अल्लाह तुम्हारे उम्र को दराज फरमाए, अल्लाह तुम्हारे उम्र को दराज फरमाए, अल्लाह तुम्हारे उम्र को दराज फरमाए। बाबा रतन हिंदी जब घर आते हैं देखते हैं चांद दो टुकड़े हो गया है। उनके हिंदुस्तान में पूछते हैं, किसी का पता नहीं चलता है। जब उनके हिंदुस्तान से उनके यमन का सफर करते हैं और जब उनके यमन में पहुंचते हैं, एक इंसान बकरी चरा रहा था। बाबा रतन हिंदी उससे पूछते हैं कौन ऐसा शख्स है जो उनके यमन में, कौन ऐसा शख्स है जो चांद पर भी हुकूमत करता है? वो शख्स कहता है हाँ एक बच्चा है जो चांद पर हुकूमत करता है, एक लड़का है जो चांद को तोड़ता है और चांद को जोड़ता है। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं बताओ वो बच्चा कहाँ मिलेगा, वो शख्स कहाँ मिलेगा, बताओ वो बच्चा कहाँ मिलेगा, वो शख्स कहाँ मिलेगा? वो बताते हैं कि जाइए आप चले जाइए मस्जिद नबवी में, वो बैठे होंगे, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ होगा, भीड़ें लगी हुई होंगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नसीहत करते होंगे। बाबा रतन हिंदी आते हैं मस्जिद नबवी में, क्या देखते हैं कि सहाबा का मजमा लगा हुआ है, भीड़ें लगी हुई है, मुस्तफा नसीहत कर रहे हैं ऐ सहाबा ये तरीका ऐसे है, ऐ सहाबा खाना ऐसे खाना है, ऐ सहाबा नमाज ऐसे पढ़ना है, ऐ सहाबा रोजा रखना ऐसे है, ऐ सहाबा अपने वालिदैन की खिदमत इस तरह करना चाहिए, ऐ सहाबा अल्लाह की बारगाह में इस तरह झुकना चाहिए, ऐ सहाबा वज़ू इस तरह करना चाहिए, ऐ सहाबा गुस्ल करना इस तरह करना चाहिए। मेरे मुस्तफा सहाबा को नसीहत कर रहे हैं। बाबा रतन हिंदी पीछे बैठ जाते हैं और कहते हैं और फरमाते हैं बेटा जरा ये बता तू ही है जो चांद पर हुकूमत करता है? हम मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हाँ मैं ही हूँ जो चांद पर हुकूमत करता हूँ। बाबा रतन हिंदी फरमाते हैं बेटा एक बार जरा फिर तुम्हारा चांद को तोड़ और मैं अपनी नजरों से एक बार फिर और देखूं कि तू चांद को कैसे तोड़ता है और तू चांद को कैसे छोड़ता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बाबा रतन हिंदी अरे चांद को तोड़ने की बात कर रहे हो, क्या तुम वो वाकया भूल गए, क्या तुम वो वाकया भूल गए? बाबा रतन हिंदी
جب میں چھوٹا تھا، جب بچپن کی عادت تھی، میں نالا پار کرنا چاہتا تھا، میں نالا پار نہیں کر پا رہا تھا۔ بابا رتن ہندو تو مجھے دیکھ رہے تھے اور تو دل میں سوچ رہے تھے کہ میری نظروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میری نظروں میں اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت بابا رتن ہندو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ تو میرے دل کی بات ہے اور یہ بچہ جانتا ہے۔ محترم حضرات، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ ہے جسے رب نے چاند کو بنایا، لیکن حاکم مصطفیٰ کو بنایا، سورج کو بنایا، حاکم مصطفیٰ کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، مٹی کو بنایا، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، لیکن رب نے بنانے کے بعد حاکم مصطفیٰ کو بنا دیا۔ کھانا رب دیتا ہے لیکن بات میں مصطفیٰ ہے۔ محترم حضرات، تاریخ گواہ ہے، بابا رتن ہندو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بچہ میرے دل کی بات جان رہا ہے۔ بابا رتن ہندو فرماتے ہیں بیٹا نالا پار کرنا چاہ رہے تھے، میں نالا پار نہیں کر پا رہا تھا، آگے ذرا بتا دو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بابا تو دل میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ میری زبان ہندی ہے اور اس بچے کی زبان اردو ہے، میں کیسے کہوں؟ بابا ذرا یہ بتا، تو اشارت کہا تھا بیٹا نالا پار کرنا چاہتے ہو تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے یہ بتاؤ، عربی میں جواب دیا تھا، انگلش میں جواب دیا تھا، یونانی میں جواب دیا تھا، چینی میں جواب دیا تھا، جرمنی میں جواب دیا تھا۔ نہیں بابا، تیری زبان ہندی تھی، میں نے ہندی میں زبان دے دیا، میں نے ہندی میں جواب دیا۔ حضرت بابا رتن ہندو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اپنا دست مبارک بڑھائیے، آگے بڑھائیے۔ حضرت بابا رتن ہندو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت بابا رتن ہندو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میری ذہن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گزرنے لگا، عرش حق ہے مسجد، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی اور سورج ان کے پاؤں کر کے چار اشارے سے ہزار اور اندھے مستی دیکھنے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدرت رسول اللہ کی۔ محترم حضرات، وقت نہیں ہے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مالک میرے بولنے میں کوئی غلطی عمل یا سہو بھول چوک ہو، تمام حاضرین کو بڑا گواہ بنا کر کے